معزز حاضرین، محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کائنات کی ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، میں نے ہر چیز تمہیں ایک لمٹ میں دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس لمٹ پہ دینے میں بھی بڑی حکمت ہے، ورنہ کوئی نعمت بھی لمٹ سے آگے کراس کر جائے ہمارے لیے وہ مصیبت بن جاتی۔ کوئی بھی نعمت، حتیٰ کہ یہ آنکھ ہے نا، اس آنکھ میں بینائی ایک نعمت ہے۔ یہ نعمت اگر بڑھ جائے، آپ کو زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ مصیبت بن جائے۔ کیا ہوگا پھر آپ جب پانی پینے لگیں گے تو اندر سے بیکٹیریا نظر آ رہے ہو اور آپ کہیں گے یہ تو میں نہیں پی رہا۔ آپ کو سالن میں بیکٹیریا نظر آ رہے ہو، آپ کوئی چیز کھا ہی نہیں سکیں گے۔ قدرت نے نظام رکھا ایسا کہ تھوڑا دکھتا، زیادہ نظر آتا مصیبت بن جاتی۔ نہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ کان کی نعمت ہے، آپ نعمت آوازیں سنتے ہیں، محدود لمٹ میں آواز سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا ہی فضل ہے۔ اگر یہ فضل بڑھ جائے اور آپ کی یہ نعمت تیز کر دی جائے، والیوم اس کا تیز کر دیا جائے، آپ کیا ہو کہ جناب آپ کے گھر کی دیوار میں جو جانور، پرندے، حشرات بول رہے ہو نا، ساری رات آپ کو سونے نہ دیں، سو ہی نہیں سکتے آپ، آوازیں اتنی آ رہی ہیں، لیکن وہ بول رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت شامہ، سونگنے کی طاقت کو تھوڑا بڑھا کہ چلو زیادہ سونگو، تو نتیجہ کیا ہو، اس سونگنے کی صلاحیت جب بڑھ جائے گی تو وہ جو جناب آپ کے گھر سے 10 کلومیٹر دور گندا نالا ہے نا، اس کی سمیل سوتے میں آپ کے اندر آ رہی ہے۔ قدرت نے لمٹ میں دی ہے، نہیں سو جا بندے کو ایک ہی اعتراض ہے کہ یا اللہ تو مینوں بوتا کیوں نہیں دیتا۔ نعمت بڑی سے بڑی، کائنات میں ہوا بڑی نعمت، پانی بڑی نعمت، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں پانی کی نعمت زیادہ کر دی۔ اب کیا بن گیا، گھر اجڑ گئے، چھتیں اکھڑ گئیں، 75 لاکھ جانور پانی میں بہہ گئے ہیں جی، لاکھوں اراضی تباہ ہو گئی، فصلیں تباہ ہو گئی، کھیت کھلیان ختم ہو گئے۔ کیا ہوا، نعمت بڑھ گئی۔ زندگی میں ایک ہی شکوہ رہتا ہے کہ یا اللہ تو نعمتیں بڑھاتا کیوں۔ یاد رکھیے، پانی کی نعمت بڑھنے پر اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا مال کی نعمت بڑھنے پہ نقصان ہوتا ہے۔ تباہ ہو جاتا ہے انسان کا ایمان، اندر میں غرور جنم لیتا ہے۔ جھاڑ جھنکار جو اگتے ہیں نا، فخر کے، تکبر کے، غرور کے، پراؤڈ کے، انا کے، ایگو کے، اندر میں جھاڑ جھنکار ہی جھنکار ہوتے ہیں۔ پھر اندر سے آوازیں آتی، انا ربکم الاعلی۔ فرعون نے کہا تھا نا، مجھے کمی کوئی نہیں کسی چیز کی، تو پھر مجھے رب کہا کرو۔ تو یہ کیوں ہوا، نعمت بڑھ گئی۔ امت محمدیہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا ہی پیار۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت محشر کے میدان میں میرے کالی کملی والے کی چھتری کے نیچے رہے۔ اس کے لیے ان کا رزق تھوڑا کر دو تاکہ یہ بے ایمان نہ بنے، تاکہ یہ سرکش نہ بنے، تاکہ یہ مغرور نہ بنے، تاکہ یہ شہوت پرست نہ بنے۔ تھوڑا تھوڑا پیسہ ملا ہوا ہم لوگوں کو، لیکن اس پیسے میں بھی ہمیں ہمارا نفس کہتا ہے کر لے بد نظری، روٹی تو ملنی ہے۔
ورنہ اگر یہ طے ہو جائے، آپ کو بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بد نظری کرے گا اس کو کل میں نے روٹی نہیں دینی، میں دیکھتا ہوں کوئی مائی کا لال گندی نظر سے دیکھ کے دکھائے گی سے نہیں، روٹی ملنی ہے، کھا کر ہی جاؤ، جس کو چاہے دیکھو، جس آواز کو چاہے سنو، جس حرام حلال کی تمیز کو ختم کر سکتے ہو کرو، روٹی ملنی ہے۔ صرف روٹی کی فراوانی اتنی ہو کہ ضرورت ہی پوری ہو، اس میں بھی گناہ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اور اگر ہمیں اندھا دھند مل جائے، سینے سے ایمان اتنی جلدی رخصت ہوگا جیسے شاہین پروں سمیت اڑتا ہے، اڑ کے رہ جائے گا، ترسیں گے آپ ایمان کو کہ کبھی آپ کی طرف آ جائے۔ اس لیے گلے چھوڑ دیجیے، شکوے چھوڑ دیجیے، عہدے فیصلے تے راضی ہونا سیکھو یار۔ کیوں اعتراض کر دو؟ اللہ کو مشورے دینے بند کرو۔ بڑے مشورے دیتے ہیں، اللہ تو انج کرو تو انج کرو، ساڈا تو چھوٹا ہے کہ بڑا ہے؟ اسی ہونے کون انہوں مشورہ دین والے، اسے زیادہ پتہ ہے کہ میں نے کس کو کتنا دینا، اسے زیادہ پتہ ہے۔ اس پر اعتماد کا نام تو ایمان ہے، اعتماد ہی نہیں تو ایمان کیسا؟ اعتماد پیدا کیجیے اس پہ کہ وہ جو کرتا ہے، اور پھر مشیت کائنات میں اس کی چلتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کائنات میں میرے فیصلے چلتے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ یعذب من یشاء، چاہتا ہوں تو تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہوں معاف کرتا ہوں، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہوں بڑا بنا دیتا ہوں، ملک والا بنا دیتا ہوں، تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہوں گدی چھین کر لاؤ پاکستان سے باہر بھیج دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں گدی دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں گدی لیتا ہوں۔ تؤتی الملک من تشاء یفعل اللہ ما یشاء، تمہارا اللہ تنہا فیصلے کرتا ہے، یخلق اللہ ما یشاء، تمہارا اللہ تنہا تخلیق کے فیصلے کرتا ہے۔ کیڑے تاجر نو منڈے ہی دینے نے، کیڑے تاجر نو کڑیاں دینیاں ہیں، کیڑے تاجر نو کچھ نہیں دینا، یہ فیصلے تیرے اللہ نے کرنے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اوپر سے نیچے تک تیرے رب کی تدبیر چلتی ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے بارے میں چاہتا ہے گاہکوں کی لائن لگا دیتا ہے۔ یقدر، جس کے لیے چاہتا ہے گنے چنے گاہک بیچتا ہے۔ یہ میرے فیصلے، اللہ کہتا ہے بندے مجھے ساتھ لے، مجھے ساتھ لینے کے لیے ایک ہی کام کرنا پڑے گا، زیادہ تسبیحاں پڑھ انی ضروری گل نہیں، زیادہ تہجد پڑھ اینی ضرورت نہیں۔ ایک پہلا فیصلہ کہ اپنے وجود چوں گناہ نو کڈ دے، بس گناہوں سے پاک وجود لا، کبھی کبھی تہجد پڑے گا میں وہ بھی تیری پسند کر، کبھی کبھی تو میری تسبیحات پڑھے گا، 1.25 لاکھ دے چکر ختم کرنا، 1.25 لاکھ پڑھو 1.25 کروڑ پڑھو، تو ایک دفعہ بھی پڑھے گا میں تیری سن لواں گا۔ شرط بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نافرمانی کو ایسے نکال جیسے تمہارے گھر کی واشنگ مشین تیرے کپڑے سے میل کو نکال میل، اپنے اندر سے نخوت کو نکال، اپنے اندر سے حرص کو نکال، اپنے اندر سے ناجائز شہوت کو نکال، اپنے اندر سے حسد کو نکال، اپنے اندر سے کینے کو نکال، اپنے اندر سے جھگڑے کے مزاج کو نکال، اپنے اندر سے طنز کو نکال۔ دوسروں کو تذلیل کرنے کے شوق رکھنے والے کبھی کسی کو ذلیل نہ کیا کر، میری نظر میں جو دوسرے کو ذلیل کرتا ہے وہ اس کی نظر میں ذلیل ہو نہ ہو، میری نظر میں ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جائزہ لیجئے پورے ہفتے میں کنیاں نو رگڑنا، بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے نال کوئی گل نہیں کر سکتا،
ایسی ٹھوکنا نہ کہ چپ کرا کے رکھ دینا۔ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تیری زبان کیسی، اس کے تیور کیسے، اس کی تیزی کیسی، تیری اکڑ کیسی، تیری نخوت کیسی۔ تو دوستو ساتھیو، پانی ایک نعمت تھی، قدرت ہر 10 سال کے بعد اس نعمت کو بڑھا کے دیتا ہے۔ بندیو حالی بھی کوئی دعا کر دے کہ یا اللہ بے حساب دے، بے حساب میں تجھے جنت میں دوں گا، وہاں تجھے راس آئے گا، وہاں تجھے ہضم ہوگا، وہاں تجھے سمجھ آئے گی۔ یہاں تو میں حساب سے دوں گا، یہاں میں حساب سے دوں گا۔ ہاں جس کو میں بے حساب دیتا ہوں پھر اس کا پیپر سخت کر دیتا ہوں، پھر بہت سخت پیپر لیتا ہوں، بہت سخت پیپر لیتا ہوں، تو سوچ بھی نہیں سکتا پیپر کتنا سخت ہو جاتا ہے۔ تو پیپر نہیں دے سکتا، اس لیے اینا نہ مانگ کے میرے پیپر دی ذاتی چاہے، بس معافیاں مانگ، آسانیاں مانگ، درگزر مانگ، عافیت مانگ۔ تو دوستو ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں جو ہمیں دے رکھی ہیں، کبھی کبھی کوئی نعمت آگے آتی ہے، ہمارا ملک ختم ہو جاتا ہے، بتانے کے لیے آتی ہے بندیو اے میرے فیصلے تے راضی رہا کرو۔ یہی علاقے تھے، ان میں سے اکثر لوگ یہ دعائیں کر رہے تھے پچھلے دنوں شعبان رمضان میں، یا اللہ ساڈے جانور بھوکے مر گئے، پیاسے مر گئے، تیرا کی جانا ہے، تو پانی بوتا پہ۔ وہ یہ کہتے انہیں نہیں پتہ لگا کہ یہ ذرا شکایت بن رہی ہے، تو انہوں نے شکایت کے انداز میں دعائیں کی۔ دعا میں بھی بڑا محتاط جملہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ شکایتی دعائیں مہنگی پڑ جاتی ہیں، اب کی جائے گا تو یا اللہ تیرا کی جانا ہے، آسمان ہو کے اور برس جائے۔ تو ایسی شکایتی دعائیں فوراً ہی آ گیا کہ پہلے بھوک پیاس سے جانور مرے، ان کی تعداد چند ہزار تھی، 25,000، 50,000، 60,000، اور اب جناب 70 لاکھ جانور پانی کی نظر۔ بھائی کس سے مانگ رہے ہو؟ اور پھر سمجھتے کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب پیغام دینا چاہتا ہے تو وقت پہ بارش کو روک کر پیغام دیتا ہے، بندے مینوں ناراض نہ کر، اپنے اندر سے نافرمانی نکال۔ ہماری زندگی میں شاید ہی کوئی ایک ہفتہ آیا ہو زندگی میں کہ ہم نے پورے ہفتے میں نہ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑا ہو، نہ کسی بندے کا دل دکھایا۔ زندگی میں جائزہ لیں، حکم یہ ہے کہ پیدائش سے موت تک ایسی زندگی گزارو کہ میرا حکم بھی مانو، میرے بندوں کے دل بھی نہ دکھاؤ۔ تو زندگی ہم ایسی گزار رہے ہیں، اس میں اپنی مرضیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کے لیے استغفار بھی کرنا ہے، معافی بھی مانگنی ہے۔ ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم ان کی ہمدردی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن ایک پیغام بھی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے نہ کیا کریں۔ یاد رکھیے وقت گزر جاتا ہے، اور پھر اس وقت میں یہ پانی کیا تھا؟ ایک دور تھا کہ مسلمانوں کو جب مسئلہ ہوتا تھا نا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام لکھا کہ جی امیر المومنین پانی کی تھوڑ ہو گئی، پانی کی کمی ہو گئی، تو علاقے والے کہہ رہے ہیں ہم ایک لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے پانی میں ڈبکیاں دے دے کے ماریں گے، پانی چل پڑے گا، اب اجازت دو۔ چنانچہ عمرو بن عاص کہنے لگے امیر المومنین کو آپ کا پیغام بھیج دیتے ہیں، جو پیغام آئے گا وہی آپ کے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے، آپ نے ویسے ہی کرنا ہو۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں پیغام آیا، فاروق اعظم نے وہ پرچی پڑھی، اس پرچی کے جواب میں ایک چھوٹی سی پرچی لکھی، کہا یہ پرچی دریا کے نام ہے، اسے دے دینا، وہ خود ہی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس پرچی میں لکھا اے نیل، نام دریا کا نام تھا نیل، اے نیل اگر تیری مرضی بھی دنیا میں چلتی ہے تو پھر تو جو چاہے کر، اور اگر مرضی تیری نہیں چلتی، مرضی میرے مولا کی چلتی، میرے اللہ کی چلتی ہے، میرے رب کی چلتی ہے، تو پھر سن لے کہ عمر وہ ہے جس نے اپنے رب کو زندگی میں کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی ناراض نہیں کیا۔ تو اس لیے اے دریا
تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے، تو عمر کے پیغام کی لاج رکھ، چل پڑ ورنہ تجھے سزا ملے، اور نہیں چلنا نہ چل اگر تیری مرضیاں چلتی ہیں، اگر اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ تو عمر اپنے اللہ سے کہہ رہا ہے، یا اللہ اگر تجھے عمر کا تقوی پسند ہے، عمر کی عفت پسند ہے، عمر کی آنکھ اگر پاک ہے، کان پاک ہے، زبان پاک ہے، حکومت انصاف والی ہے، اس کا دن تجھے پسند ہے، اس کی رات تجھے پسند ہے، اس کے رویے تجھے پسند ہیں، اس کی تلاوت تجھے پسند ہے، اس کی نماز تجھے پسند ہے، اس کی خوشیاں تجھے پسند ہیں، اس کے معاملات تجھے پسند ہیں، تو پھر میں تیری مخلوق میں سے دریا کو کہتا ہوں کہ چل پڑ اس اللہ کے نام پر، چل پڑ جس اللہ کے نام پر عمر نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے دعا کا کہ یا اللہ میں تیرے حوالے ہو گیا تو ہن اپنی چیزاں میرے حوالے کر دے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ میں رات نو بھی وہی ڈرامہ دیکھنا جڑا کل دیکھے سی، وہ کس طرح چل دیا پہ، وہ مووی بھی وہی دیکھنی ہے، اور نشست بھی وہی لانی ہے، ڈنڈی بھی اتھے ہی مارنی ہے، مور بھی 2 نمبر لانی ہے، کرپشن بھی کرنی ہے، گاہک بھی جیب تو بھی کٹنا ہے، پر تو مہربانی کر۔ ایسی دعائیں نہیں ہوتی، مذاق ہوتا ہے۔ خدا کے لیے دوستو مذاق والے نمازیں چھوڑ دیجیے، مذاق والے اعمال چھوڑ دیجیے، سنجیدہ ہونا پڑے گا اور سبق لینا پڑے گا۔ کل کو آنے والے وقت میں کچھ اور آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں، ہم سنجیدہ ہوں، اپنی زندگی کی ڈائری بنائیں، چیک کریں کن کن غلطیوں میں مبتلا ہیں، بیوی کا حق کتنا دیتے ہیں، بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ قیامت کے روز پوچھا جائے گا تجھے ہم نے کتنے بچے دے دی، 5 سن، ٹائم کتنا دیتا، تربیت کنی کی تھی، اسی پیسہ پر چھڑیا ہوئے، تو پیسے کو سب کچھ سمجھتا، تو نہ دیتا پیسہ تو ان کو ایمان دے دیتا، ہم ان کو پال دیتے۔ ایمان تو نے دیا نہیں، تقویٰ تو نے سکھایا نہیں، حیا تو نے سکھائی نہیں، شارٹ قمیضیں بچیوں کو پہناتے ہیں، کیا مقصد ہے کہ یہ مغرب کی دل دادا بنے، اور اب ہنستے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں مغلظات کہاں تک چلی گئی، نجاست کہاں تک چلی گئی، کیا ہے، کتنا کردار ہے ان ماں باپ کا جو حیا کو پسند نہیں کرتے۔ تو دوستو ساتھیوں، پیغام بھی لینا ہے، تعاون بھی کرنا ہے ان کے ساتھ، اپنی زندگی پر نظر ثانی بھی کرنی ہے، اور یہ ستمبر کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے 1 ستمبر 1965 میں بھی آیا تھا، جس میں قوم نے فیصلہ کر لیا تھا جھوٹا جھوٹ چھوڑ دے گا، شرابی نے شراب چھوڑی، سود خور نے سود چھوڑا، بے نمازی نے غفلت چھوڑی، مسجدیں بھر گئیں، اللہ یاد آ گیا، تلاوتیں شروع ہو گئی، سارے پرہیزگار بن گئے، پورے ملک میں ایک چوری بھی نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ دشمن نے فیصلہ کیا تھا لاہور میں آئے گا شاستری، لال بہادر شاستری حکمران تھا ساتھ والے ملک کا، اس نے کہا تھا پھجے دے سری پائے اسی کھاواں گے پکان گے، او صبح ناشتہ اتھے ہی کرنا ہے، اور جناب جم خانہ جائیں گے، جام سے جام ٹکرائیں گے، مزے ہی آ جائیں گے۔ لیکن قوم نے توبہ کی، لا الہ الا اللہ سینوں میں زندہ ہوا۔ اللہ نے کیسی مدد کی، صرف 150 فوجی ہیں جی ادھر کھڑے ہیں جناب بارڈر پر، اور ان کے 85 ٹینک تباہ کر دیے، 2500 حملے ان پہ کیے، 6 دن تک سوئے نہیں، کھایا نہیں، پیا نہیں، لڑتے رہے۔ کس سے؟ ہم تو 1 گھنٹہ بھی بھوکا نہیں رہ سکتے۔ جب اللہ ساتھ ہو جاتا ہے پیٹ کو اس کا نام بھر دیا کرتا ہے، جب اللہ ساتھ ہو جاتا ہے پانی کے بغیر پیاس بجھ جاتی ہے، جب اللہ ساتھ ہوتا ہے روٹی کے بغیر پیٹ بھر جاتا ہے، جب اللہ ساتھ ہوتا ہے اسلحے کے بغیر جیت مل جایا کرتی ہے، جب اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جس نے 5 جہاز گرائے MM عالم سرگودا میں، کہنے لگا میں نے نہیں پتہ لگیا کہ 5 جہاز کس طرح لمحے پہلے، 1 منٹ میں 5 طیارے جنگی جہاز، ہاں جی تیز ترار، ان سب سے قدرت نے غلطی کرائی کہ سب جب حملہ کرنے آئے تو قانون یہ ہوتا ہے اصولی طور پر سب نے مختلف سائڈوں پہ مڑنا ہوتا ہے،
جب آپ غلط جگہ آ گئے قدرت نے دماغ پھیر دیا، سب ایک ہی سائڈ پہ مڑ گئے، قدرت نے ان کے اسٹیئرنگ پکڑ لیے، ایک ہی سائڈ پہ مڑے، ادھر سے اس کو بھی پتہ نہیں چلا، اس سے بٹن دبوا دیے اور وہ سارے ایک ہی میزائل کی جو انہوں نے بٹن دبایا، 5 کے 5 طیارے، ایک ایک طیارہ اربوں روپے کا، 5 طیارے 30 سیکنڈ میں زمین بوس ہو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس اللہ کو ساتھ لیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔